الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى جميع الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه الذين يدخلون الجنة التي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق اللہ مولانا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 40 پر 1 یعنی 41 ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق ہم نے گھمایا ہے، فی هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس نصیحت نے ان لوگوں کو سوائے دوری کے کوئی چیز نہیں بڑھائی۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا جو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، صرفنا تصریف کا معنی ہے گھمانا، تو یہاں گھمانے سے مراد باتوں کو، نصیحتوں کو، حقیقتوں کو، مثالوں کو گھما کر کئی طریقوں سے، کئی انداز سے، کئی حیثیتوں سے ہم نے سمجھایا تاکہ عقل والے بھی سمجھیں، کم عقل والے بھی سمجھیں، تعلیم یافتہ بھی سمجھیں، ان پڑھ لوگ بھی سمجھیں۔ ہم نے باتوں کو پوری وضاحت کے ساتھ ہر طریقے سے اور ہر حیثیت سے پیش کیا، واضح کیا، فی ھذا القرآن، اسی قرآن کے اندر جس قرآن کی تم تلاوت کر رہے ہو، جس قرآن کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ تو اس طرح ایک ہی بات کو بار بار اور کئی طریقوں سے سمجھانے کی وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ تو پروردگار نے کہا لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہ قرآن لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے آیا، یہ قرآن لوگوں کو نصیحت سنانے کے لیے آیا، یہ قرآن لوگوں کو سدھارنے سنبھالنے کے لیے آیا، گرتوں کو سنبھالنے کے لیے، مٹنے والوں کو بچانے کے لیے، شیطانی راہ پہ چلنے والوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رب کی راہ کی طرف لے جانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا۔ وما یزیدہم، یہ قرآن دیتا نہیں ان منافقوں کو الا نفورا، سوائے دوری کے، یعنی قرآن سن کر انہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے، سنبھل جانا چاہیے، مگر یہ لوگ قرآن سن کر اور زیادہ قرآن سے دور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت کے اندر کفر کی قباحت اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ اچھی بات قبول کرنے کا مادہ مر چکا ہے، حقیقت کو اپنانے کا جذبہ ان سے فوت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن جو
لوگوں کو اپنے قریب کرنے والا ہے، اسی قرآن سے یہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اور بگڑ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بارش ایسی جگہ پڑے جہاں پر کھیت ہو تو وہاں پر سبزے کی، گھاس کی باس پھیلنے لگے گی۔ اگر کوڑا کرکٹ پہ گر جائے تو وہاں پر بدبو بھر کے پھیلنے لگے گی۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں کفر اس طرح راسخ ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتیں جب بارش کی طرح برستی ہیں تو ان کا کفر مٹنے کے بجائے اور پھیل جاتا ہے۔ آیت ختم ہوئی، قل اے میرے مصطفیٰ آپ کہیے ان مشرکوں سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی معبود ہے، اللہ کے سوا بھی کئی خدا ہیں۔ مشرکین عرب بلکہ دنیا کے سارے مشرکین یہی نظریہ رکھتے تھے کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا کئی ہیں۔ مکے والوں نے تو ہر دن کا ایک خدا تسلیم کر لیا۔ سال کے 360 دن تھے تو ان کے 360 معبود تھے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ ان مشرکوں کے سامنے یہ بات رکھیے، لو کان معہ آلہہ، اگر اللہ کے ساتھ کئی خدا ہوتے، کئی خدا ہوتے جو اللہ کے برابر، کیونکہ خدا ہو تو وہ خدا کے جیسا رہے، خدا کے برابر رہے، قادر مطلق رہے اور فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے، وہ طاقت اس کے پاس رہے۔ تو معبود اگر کئی ہو جائیں، کما یقولون، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں، حقیقت میں تو کئی معبود نہیں ہیں، حقیقت میں ایک ہی معبود ہے۔ متعدد معبودوں کا وجود محال ہے، ممتنع بالذات ہے۔ الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خالق، ایک ہی معبود، ایک ہی قادر مطلق ہے۔ اگر ان لوگوں کے کہنے کے مطابق بفرض محال، بفرض محال یعنی یہ چیز محال ہے، کچھ دیر کے لیے اسے تصور کر لو، فرض کر لو، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اس کائنات کا نقشہ کیسا رہتا؟ یہ بہترین لاجک ہے، یہ ایک فلسفہ ہے جس کے ذریعے حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، یہ مشرکین جس طرح دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کے دعوے کو کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے اور یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کے ساتھ بھی کئی معبود یا کئی خدا ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تب تو یہ کئی معبود یہ سب مل کر عرش والے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرتے، یعنی سب مل کر اللہ سے مقابلے کے لیے بڑھ جاتے، کیونکہ خدا دوسرے خدا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرے خدا کو برداشت کر لے، سمجھوتا کر لے، تو پھر سمجھوتا کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ دب گیا۔ جو دب گیا وہ معبود کہاں ہوا؟ معبود وہ ہے جس کے آگے سب دب جاتے ہیں، وہ کسی کے آگے دبنے والا نہیں، دب گیا تو پھر معبود کہاں رہا وہ؟ تو اگر تمہارے نظریے کے مطابق کچھ دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ کئی خدا ہیں، تو پھر اس کے انجام پہ غور کرو۔ انجام یہ ہوگا کہ یہ کئی خدا، حقیقی خدا اللہ تبارک و تعالی، اس کی طرف بڑھیں گے۔ جب بڑھیں گے تو ان خداؤں میں اور خدائے حقیقی میں مقابلہ ہوگا۔ اب مقابلے میں ایک غالب آئے گا، دوسرا مغلوب ہو جائے گا۔ اگر دونوں یکساں رہیں گے تو پھر یہ لڑائی چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، کون سی چیز باقی رہے گی؟ اور پھر عالم کا نظام قائم نہیں رہے گا۔ دو خدا ہی مان لو، کئی خداؤں کی بات تو بہت بعد کی بات ہے۔ اگر دو خدا مان لو تو پھر
یہ خدا چاہے گا کہ سورج 6 بجے نکلے، دوسرا خدا کہے گا کہ نہیں سورج 7 بجے نکلے۔ اب یہ سورج اس خدا کی بات مانے گا، اس خدا کی بات مانے گا۔ اگر نمبر 1 خدا کی بات مان لیا تو نمبر 2 خدا اسے مٹا دے گا، نمبر 2 کی خدا کی بات مان لے گا تو نمبر 1 خدا اسے مار دے گا، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بات 2 خداؤں کی کسی بھی اعتبار سے ہونے والی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو غور کرو، اپنی مرضی سے تم نے کئی خداؤں کو مقرر کر لیا ہے، تو خدا کے لیے توحید کا ہونا لازمی ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ یکتائی۔ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، 2 ہو جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر کئی خدا مان لو تو یہ کئی خدا کیا کریں گے؟ رب العالمین کی طرف، جو عرش والا ہے، ذو العرش ہے، اس کی طرف بڑھیں گے، اس کی طرف بڑھیں گے، کہیں گے کہ نہیں ہماری بات مان، اور وہ تو کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی بات کسی کے دباؤ میں آ کر ماننے والا نہیں ہے۔ پروردگار عالم اپنے محبوبوں کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ شفاعت کا جو عقیدہ ہے ہمارے پاس، اس عقیدے کا یہ مطلب نہیں کہ پیغمبر اللہ پہ دباؤ ڈال کر بندوں کی مغفرت کروائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام پوری عاجزی کے ساتھ بالکل دب کر جھک کر اللہ سے فریاد کریں گے، اور وہ بھی کب کریں گے؟ جب اللہ خود انہیں اجازت دے گا۔ اللہ سے اجازت پا کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے شفاعت کو قبول کرے گا اور نبیوں کو عزت سے سرفراز کرے گا۔ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ دباؤ میں آ کر بات مان لیا تو پھر وہ دب جانے والا ہوا، وہ خدا کہاں ہوا؟ دب جانا، دبنے کی صفت اور خدا کی صفت دونوں میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ تو قادر مطلق متعالی، اس کی صفت بلند ہے، وہ سبحانہ، اس کو پاکی ہے، ان باتوں سے وہ پاک ہے، شریک سے وہ پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وتعالی، وہ تو بلندی والا ہے۔ عما یقولون، یہ لوگ جو بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں، مشرکین اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا دوسرے خدا ہیں، دوسرے خداؤں کی شرکت سے تو وہ پاک ہے۔ اور بعض مشرکین کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہے مگر اس خدا کے مدد کرنے والے کئی ہیں، سب سے مدد لے کر وہ کائنات کو چلا رہا ہے۔ ایسی باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے، برتر ہے۔ علواً کبیرہ، علو کا معنی ہے بلندی، کبیراً بڑی بلندی، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے باتوں سے اور ان لوگوں کے بیانات سے اتنا بلند ہے کہ بہت بلند ہے۔ اس کی ذات کی بلندی کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا خیال ہے، یہ ان کے دماغ کی پیداوار ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، 7 آسمان اور زمین اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ 7 آسمان اللہ کی پاکی کا اقرار کر رہے ہیں، والارض، اور زمین بھی، ومن فیہن، اور جتنے بھی ان آسمانوں کے اندر ہیں، یعنی آسمانوں کے اندر 7 آسمانوں میں جتنے فرشتے اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اور زمین میں بھی جتنی مخلوق ہے، درخت رہے، پہاڑ رہے،
سمندر رہے، جانور رہیں، یہ سب کے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ بتا دیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز دنیا کی، بھلے وہ لکڑا رہے، لوہا رہے، تانبا رہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ ہر چیز، کوئی چیز اللہ کی تسبیح سے خالی نہیں ہے۔ جمادات اس کی تسبیح میں، نباتات اس کی تسبیح میں، حیوانات اس کی تسبیح میں، انسان بھی غیر شعوری طور پر اسی کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ لیکن سنو، لا تفقہون تسبیحہم، ان تمام چیزوں کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، ان آوازوں میں خدا کی تسبیح کے ترانے ہیں، مگر ان آوازوں کی زبان سے تم ناواقف۔ مختلف جانور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، ان آوازوں میں بھی خدا کی تسبیح کے ترانے ہیں، ان ترانوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ انہو کان حلیما غفورا، یقیناً وہ پروردگار حلیم ہے، غفور ہے۔ حلیم کا معنی کیا ہے؟ حلیم کا معنی ہے برداشت کرنے والا۔ اب اللہ کے لیے حلیم، اس کا مطلب ہوا پروردگار عالم بندوں کے گناہوں کے باوجود انہیں سزا نہیں دیتا، گرفت نہیں کرتا ان کی۔ بندے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اس کے نبی کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود بندوں کو مہلت دیتا ہے، ایک مدت تک انہیں زندہ رکھتا ہے، انہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، دکھاتا ہے، سناتا ہے، وہ ساری توانائیاں دیتا ہے جو کسی مومن بندے کو بھی دیتا ہے۔ تو فوراً گرفت نہ کرنا اور اپنے منکروں کو بھی ساری سہولتیں فراہم کرنا، یہ اللہ کی شان حلیمی ہے، اور وہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا مجرم بھی جب معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ این درگہے ما درگہے نومید نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، 100 مرتبہ بھی توبہ تو توڑ چکا ہے، پھر ایک بار صدق دل سے توبہ کر لے، ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ آیت ختم ہوئی۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے میرے مصطفیٰ جب تم قرآن پڑھنے لگتے ہو، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم آپ اور بے ایمان لوگوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ وہ بے ایمان کون ہیں؟ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاب مستورہ، چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے۔ آپ اور بے ایمان دونوں کے درمیان جب آپ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ پردہ نظر آنے والا پردہ نہیں ہے، اسی لیے کہا حجاب مستورہ، چھپا ہوا پردہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے قرآن کی، کفار آگ بگولا ہو کر آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، مگر آواز تو سن پاتے، نبی کو نہیں دیکھ پاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو یہ وہ موقع تھا جب یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب بھی ٹوٹ گیا۔ تو ابو لہب کی بیوی بڑی خطرناک عورت تھی، ام جمیل، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، وامرأتہ،
ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب جو لکڑیوں کو سر پہ لے کے آتی ہے، یہ بھی جو ہے ابو لہب ہی کے طریقے پر ہے، اور یہ بھی ابو لہب کی طرح جہنم میں جائے گی۔ تو اس عورت نے جب سنا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے تو بہت غصہ آیا اس عورت کو، اور وہ بڑا پتھر لے کر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بالکل قریب میں بیٹھے ہیں۔ تو عورت پتھر لائی اور ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ کہاں ہیں تمہارے صاحب، تمہارے آقا کہاں ہیں؟ میں ان کے سر پر ایک پتھر کو ڈالنا چاہتی ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہ میرے شوہر کی حجو کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حجو کرنا یہ شاعروں کا کام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاعری نہیں کرتے۔ تو عورت کچھ دیر رہی، پھر چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور میں نے بھی اس کو جواب نہیں دیا۔ خامخواہ کیوں بتاؤں کہ یہاں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ اس کی نظر میں نہیں آئے؟ حالانکہ وہ بالکل سامنے تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے رب نے پردہ ڈال دیا، لہٰذا وہ اے ابو بکر تم کو تو دیکھ رہی تھی مگر مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو کیسے کیسے اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے، اور کافروں نے کیسی کیسی مکاری کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے مصطفیٰ، کافر اور بے ایمان مکاری کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں جا کر قید کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے مکر کو توڑ رہا ہے۔ وہ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں مگر مٹا نہیں سکتے۔ کیسے مٹائیں گے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے میرے محبوب، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ کی آواز سن کر آپ کا دشمن آتا ہے آپ کو قتل کرنے یا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، مگر آپ کا دشمن آپ کو نہیں دیکھ پاتا، حضور وہیں پر ہے۔ ہجرت کی رات بھی ایسے ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کا دیش سے اپنے گھر سے نکلے، کافروں کے درمیان ہی سے نکلے، مگر کسی کافر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ حجاب ڈال دیتا ہے، اور وہ حجاب، وہ پردہ، اگر پردہ نظر آ جائے تو پردہ ہٹا کر دشمن گھس جائے گا۔ تو نبی کو چھپایا، نبی کو چھپانے کے لیے جو پردہ ڈالا اس پردے کو بھی چھپا دیا۔ تو اس پردے کا نام کیا ہے؟ حجاب مستورہ، چھپا ہوا پردہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حجاب کے بغیر ہی پروردگار اپنے نبی کو چھپا سکتا ہے، پھر یہ حجاب کیا؟ یہ حجاب نبی کی عزت افزائی کے لیے، تشریفاً للرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور مقام کو واضح کرنے کے لیے ایک پردہ، اور اس پردے کے اندر ایسی نزاکت کہ وہ پردہ ہی کسی کو نظر نہ آئے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کافروں کے دلوں پر أَكِنَّةً غلافوں کو چڑھا دیا ہے۔ اب ان کے دل حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں یہ غلافوں کو چڑھا دیا؟ یا ان کے دلوں کے اوپر ہم نے ڈھاکن رکھ دیے تاکہ دل ڈھک جائیں۔ أَن يَفْقَهُوهُ، ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ یہ
قرآن کو نہ سمجھیں، یعنی قرآن کو سمجھنا ان کے مقدر میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے، ان کے دلوں پر گویا کارک لگ گئے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کے اندر بھی رکاوٹ ہے، وقر ہے۔ وقر کے معنی کان کے اندر ایک ایسی رکاوٹ آ جانا جس کی وجہ سے کان بند ہو جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ تو اس طرح ہم نے ان کے دلوں کو یہ احساس سے خالی کر دیا اور ان کے کانوں پر ہم نے ایسی رکاوٹ ڈال دی، ایسی ڈاٹ رکھ دی ہے کہ یہ حق بات کو سن ہی نہیں سکتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اے نبی جب آپ قرآن میں آپ کے رب کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھتے پڑھتے رب کا ذکر کریں گے، رب کی صفات کے بیان میں جو آیتیں آئی ہیں ان آیتوں کی آپ تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہی آپ پڑھ لیں گے تو اس میں رب کا ذکر ہے۔ جب اے نبی آپ کے رب کا آپ قرآن میں ذکر کریں گے، اور آپ کا رب کیسا ہے؟ وحدہ، وہ یکتا ہے، آپ کے یکتا اکیلے معبود کا جب آپ قرآن میں ذکر کریں گے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ لوگ پلٹ جائیں گے اپنی پیٹھ دکھا کر، نفوراً، دور ہوتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے۔ آپ کریں گے رب کا ذکر، مگر رب کا ذکر سن کر رب کی طرف مائل ہونا چاہیے، مگر یہ ظالم رب کی طرف مائل نہیں ہوئیں گے بلکہ آپ کو پیٹھ دکھا کر جائیں گے۔ یعنی ہدایت جب اترتی ہے تو یہ ہدایت کو جذب نہیں کر سکتے، بلکہ ہدایت اترتے ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جس طرح کوئی عمدہ چیز پیش کرو تو گندی خصلت والے اسے پسند نہیں کرتے۔ جیسے عطر کی خوشبو ہے، بعض لوگوں کے مزاج میں بدبو سونگھنے کی عادت ہوگی، اب خوشبو کو پھیلاؤ تو بے ہوش ہو جاتے، برداشت نہیں کر سکتے، الٹی ہو جاتی ہے انہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اس میں خوشبو کا قصور نہیں ہے، ان کے مزاج کا قصور ہے، بدبو سونگھنے کی انہیں عادت ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح گھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گھی ملا ہوا کھانا اگر کتے کے سامنے پیش کر دو تو کتا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسے ہی بد نصیب بدبخت ہیں کہ ہدایت کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو یہ قبول نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ اور زیادہ برائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور زیادہ انکار کر کے بربادی کو اپنے لیے خرید لیتے ہیں۔ نحن اعلم، اے نبی ہم بہتر جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، یہ غور سے آپ کی بات سن لیتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ توجہ کے ساتھ سن کر سبق حاصل کریں گے، نہیں، آپ کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں اس مقصد سے کہ اس بات میں کوئی خامی نکلے گی تو اسے پھیلائیں گے، آپ کی بات میں انہیں کوئی غلطی نظر آئے گی تو اسے پھیلا کر لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے دماغوں کو بگاڑیں گے، یہ ان کا مقصد ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو ان کے مشوروں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا جائے۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم کہنے لگتے ہیں، یعنی ظالم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا،
تم لوگ تو ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جس آدمی پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی یہ منافقین صحابہ سے کہتے تھے، کافروں سے مشورہ کر کے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تم لوگ جس انسان کے پیچھے چل رہے ہو وہ انسان کیا ہے؟ رجل مسحورا، اس پہ جادو ہو گیا ہے. تو جادو کے اثر کی وجہ سے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ خدا کا پیغام سنا رہا ہے، آخرت کا پیغام سنا رہا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بے زیبا اور نامناسب باتیں کیا کرتے تھے. انظر، اے نبی دیکھیے، آپ ہی دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے وہ کیسی مثالیں بتا رہے ہیں. کبھی آپ کو جادوگر بتا رہے ہیں، کبھی آپ کو دنیا کا طلبگار بتاتے ہیں. فضلوا، یہ لوگ تو بھٹک گئے. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ کسی راستے پر آ نہیں سکیں گے، صحیح راستے پر یہ آ نہیں سکتے. بگڑ گئے. اب ان کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب ذوالجلال، قرآنی احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ. بسم اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ